کہتے ہیں رمضان میں بول افطار عامر کے ساتھ عالم کے بول. ابھی گفتگو جاری تھی قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کی کہ وقفہ آ گیا. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب مائک ذرا تھوڑا سا میں اوپر کر دیتا ہوں, اب بولیے گا. جی ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی کہ 4 چیزیں ایسی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پچھلی زندگی کو دھو ڈالتی ہیں. ایک فرمایا کہ جب آدمی کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو اسلام اس کی پچھلی زندگی کو بالکل ایسے دھو دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. ایک فرمایا کہ جب انسان صدق دل سے حج کے لیے جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے تو وہ حج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی پچھلی زندگی کو پورا دھو دیتا ہے اور وہ حج کر کے ایسے آتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا. صحیح. جیسے ولادت کے وقت اس کے جسم پر گناہ کا کوئی ذرا کوئی چیز نہیں تھی, اسی طرح وہ حج کے بعد گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے. تیسرا فرمایا ہجرت, اپنا ایمان بچانے کے لیے, اسلام بچانے کے لیے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جب وہ بندہ ہجرت کرتا ہے تو ہجرت اس کی سابقہ زندگی کو بالکل مٹا دیتی ہے. صحیح. چوتھی اور آخری بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ توبہ جب انسان سچے دل سے اپنی سابقہ زندگی سابقہ گناہوں سے کرتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اب ایک بندہ 80 سال کی عمر میں 75 سال کی عمر میں, اب اس کی عمر دیکھو, اب وہ باقی زندگی کے جو 2-4 سال اس کی اگر باقی ہیں وہی نمازیں پڑھ لے جو آئندہ زندگی میں اس کو آنے والی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہی بڑی غنیمت ہے. چہ جائے کہ آپ 80 سال کی پچھلی نمازیں اس کو پڑھواؤ گے اور جس دن مولوی صاحب اسے بتاتے ہیں کہ آج سے تو نے پچھلی نمازیں بھی شروع کرنی ہیں, وہ کہتا ہے یار میں وہی بے نمازی اچھا تھا. ایک بات ویسے صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک شخص 80 سال کی عمر میں مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ تو نے پچھلی ساری نمازیں پڑھنی ہیں, اسے یاد بھی نہیں ہے, اس نے ابھی 1 سال کی نمازیں پڑھی تھی, فوت ہو گیا, اب باقی 79 سال کی نمازیں اس کی کون پڑھے گا. صحیح. ادھر آتے ہیں ایک طرف آپ کیا ہوتا ہے قضاء وفری کا؟ جی ہاں, فقہ جعفریہ کے لحاظ سے جو نمازیں انسان نے جان بوجھ کر چھوڑی ہیں اس کی قضا کرنا ضروری ہے, اور اگر خود قضا نہیں کر سک رہا ہے تو وصیت نامے میں لکھے گا اور اس کی اولاد میں سے اس قضا نماز پڑھی جائے گی یا پڑھائی جائے گی. لیکن ویسے ان کا یہ نقطہ بڑا مطلب ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موقف خلیل الرحمان جاوید صاحب کا ہے جو اہل حدیث ہیں, اور یہ ان کا یا ان کی جماعت کے جماعت میں سے کسی ایک ٹکڑے کا ہو سکتا ہے, یہ امت مسلمہ کا موقف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, میں اس کی وجہ ہوں, اس کی وجہ یہ ہے, میں کلوں امت مسلمہ نہیں, اس سے مراد ان کے جملے کی مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو اس سے خارج کیا, لیکن موقف ان لوگوں کا ہے, یہ پوری ملت اسلامیہ کا نہیں ہے. یہ یعنی کلوں مسلمانوں کا موقف نہیں ہے. ائمہ اربعہ میں سب کا موقف وہی ہے جو آپ فرما. احناف کا موقف یہی ہے, آپ نے ان کا نہیں, ائمہ اربعہ جی ائمہ اربعہ کا موقف یہی ہے. ائمہ اربعہ کا موقف یہی ہے, وہ کہہ رہے نہیں ہے, یہ حوالہ دیں. آپ حوالہ دیں گے؟ میں دے رہا ہوں, میں جو بات کروں گا میں حوالہ دوں گا, میں جو بات کروں گا میں حوالہ دوں گا. اب میری بات میں نہیں بولے پلیز. انہوں نے ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہر بات پر ہم حدیث لے کے آتے ہیں, یہاں سارا ہی سارا عقل پہ لے آئے. اگر یوں ہوا تو یوں, اگر 79 سال ہوئے تو 80, اگر 1 سال ہوا تو 2. بھائی یہ عقل کہاں لے کے آئے شریعت میں؟ شریعت کے اندر عقل, آپ کا تو دعویٰ ہے ہر بات قرآن و حدیث سے لے کے آؤ. ایک حدیث نہیں, اب درمیان میں نہیں بولے, ایک حدیث ایسی لے کے آئیں جس میں یہ موجود ہو کہ یہ جو نماز رہی ہے, پچھلی نمازیں جو جتنی رہتی ہیں ان کے لیے توبہ ہی کافی ہے. میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی اور باقی صحیح حدیثیں عرض کر چکا ہوں کہ جو نمازیں صحابہ سے رہیں, اللہ کے نبی کہہ دیتے ہیں نا, وہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا, جی میں عرض کر رہا ہوں, انہوں نے قیاس مل فارق کی ہے, غلط قیاس کی ہے. باقی مسائل میں ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا, یہ ہر بارے میں صحیح اور مرفوع حدیث مانگتے ہیں. ہم کوئی موقف پیش کریں کہ ایک تو وہ صحیح ہو اور مرفوع ہو, تو اپنا موقف پیش کرتے ہوئے اس اصول کو بھول گئے. میں ڈاکٹر صاحب کو آپ نے پورا ٹائم جی تو میرے ذرا
عرض یہ کہ حدیث مبارکہ یہ کوئی بتائیں. میں نے حدیث پیش کی کہ بھئی 4 رہتی تھیں, اللہ کے نبی نے پہلے 4 کروائیں اور بعد میں انہوں نے فرمایا کہ اب ٹائم کی پڑھو, یعنی اب اگلی نماز پڑھو. او بھائی 4 رہتی تھیں, حضور کہہ دیتے خیر ہے کوئی بات نہیں ہے, دعا کر لو معافی, اللہ کا نبی موجود ہے. اب انہوں نے قیاس غلط کیا ہے. مسئلہ یہ ہے انہوں نے جو حدیث بیان فرمائی ہیں کہ جی توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں, وہ گناہ معاف ہوتے ہیں کہ جن کی قضا نہیں ہوتی ہے. یہ ذہن میں رہے, جن کی قضا ایسا گناہ ہے جس کا تدارک نہیں ہے. تدارک 2 طرح ہوتا ہے. اگر آپ نے حقوق العباد میں سے کسی کا حق مارا ہے, آپ اس کی چٹی تاوان پیش کریں گے. اگر تاوان نہیں ہے تو آپ توبہ کریں گے, آپ اس سے معافی منگوائیں گے, توبہ کریں گے, اس سے معافی مانگیں گے, توبہ کریں گے. اگر ایسا گناہ ہے کہ جس کی قضا ہے, آپ پہلے قضا کریں گے, اس کے بعد اس کی توبہ بھی ہے. چھوڑنے کی توبہ ہے, یا اللہ میری توبہ, میں نے گناہ کیا. اب وہ توبہ مکمل کب ہوگی؟ جب آپ پچھلی جو اس نماز کو کلیئر کریں گے. انہوں نے جو کہا یہ قیاس کیا, شریعت کے مقابلے میں قیاس کیا. کہا کس نے تو اس کو کہ 80 سال کی نمازیں تو چھوڑ. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اتنی سختی ہے نماز ترک کرنے کی, اس کو تو ایک بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. اس کو کس نے کہا 80 سال کی چھوڑ؟ اب ان سے پوچھتے ہیں. اب میں عرض کر رہا ہوں 80 سال کی اگر اس نے چھوڑی ہے, یہ اس کا پرابلم ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر اس نے 1 سال کی مکمل کی, وہ توبہ کرے گا, توبہ کے ساتھ ساتھ قضا کرے گا, جتنی اس کی ہمت ہے وہ کرے. باقی اللہ اور اس کا معاملہ ہے. یہ میں اور یہ فتویٰ دے کر اس کی جان نہیں چھڑا سکتے. اور میں آخری بات میری اس پہ یہ سن لیں, یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ بھائی جو نمازیں لوگوں کی 70 سال 10 سال کی رہتی ہیں, وہ ہم اہل حدیثوں کے ذمے ہیں. وہ نہیں ادا کریں, وہ توبہ کر لیں, وہ ہمارے ذمے ہیں. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کے ذمے ہیں, ان کی جماعت کے ذمے ہیں, ان کے موقف کے ذمے ہیں, تو ٹھیک ہے. وگرنہ یہ فقہائے اربعہ کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ قضا بھی ہے اور اس کے بعد توبہ بھی. اب ان کی بات سنتے جی. پہلی بات یہ ہے کہ میری ساری باتوں کو انہوں نے قیاس کہا, حالانکہ خود جو مسلم شریف کی روایت سے قیاس کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں. قیاس کر رہے ہیں 4-5 نمازوں کا اور پڑھوا رہے ہیں 80 سال کی نمازیں. مسلم شریف کی روایت کو جو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں وہ بھی غلط پیش کر رہے ہیں. دوسری بات, میں نے حدیث جو پڑھی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے متعلق نہیں ہے. میں نے جب اعتراض چپ کریں, ایک آدمی قتل اب یہ جو چھوڑ دیتے توبہ کافی ہے, جو مجھ پہ ذمہ ڈال رہے ہیں, دیکھیں زکات چھوڑ دیتے مجھے بات تو کرنے دینا. جب یہ مجھ پہ ذمہ ڈال رہے ہیں کہ اہل حدیث یہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ جس نے 80 سال نماز نہیں پڑھی اس کے ہم ذمہ دار ہیں, ہم جنت دلوائیں گے, ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں, تو یہ ذمہ داری بھی قبول کرے. جو میں نے کہا تھا ایک ذمہ داری میں بھی دلواؤں گا کہ 1 سال پڑھنے کے بعد جو مر گیا ہے, باقی 79 سال کے گناہ وہی اپنے ساتھ لیں گے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے پچھلے ہو سکتا ہے. اور دوسری بات, وہ پڑھیں فدیہ دیں. آپ نے جو کہا اگر ایک شخص نے 70 سال زکوٰۃ نہیں دی ہے, آپ اس کو بھی اسی کھاتے میں لیں گے. جتنے گناہ ہوں گے آپ ان کو اس میں لے لیں گے, آپ تو پورا نظام بگاڑ دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص نماز اس سے چھوٹ گئی اور ایک یہ ہے وہ نماز چھوڑ رہا ہے, باقی ہے 1 سال 2 سال 3 80 سال ہو گئے, منہ آئے نہیں تھے, منہ سفید ہو گئے, نماز اس نے شروع نہیں کی. چھوڑ دینے میں اور چھوٹ جانے میں فرق نہیں ہے, بالکل فرق ہے. وہ بغاوت ہے. اب جو چھوٹ گئی ہے اس کے لیے یقیناً اب صبح چھوٹی ہے, آنکھ لگ گئی, وہ پڑھے گا, ظہر کو پڑھ لے گا, عصر کو پڑھ لے گا, جب بھی یاد آئے اسے پڑھے. لیکن ایک شخص باقی رہا, چھوڑتا رہا, ایک قتل ہو گیا, ایک قتل کرے, کیا شریعت میں ان دونوں کا ایک چھوٹ گئی اس کو تو کرے گا, اور جو چھوڑی جو ڈبل جرم کیا وہ نہیں کرے گا. چھوٹ جانے والا باقی نہیں ہے جناب, عجیب بات کر رہے ہیں مولانا. بغاوت ایسے نہیں, وہ چھوڑ رہے, مطلب چھوٹ گئی تو پڑے گا. کہہ رہے جو چھوٹ گئی وہ تو صحیح, لیکن جو چھوڑتا ہے وہ باغی ہے, تو سرکش ہے, اس کو باغی ہے, ڈنٹ لگے گا. باغی پہ تو زیادہ ڈنٹ ہے کہ پہلے پڑھ, اور زیادہ ڈنٹ یہی ہے اس پہ تو توبہ کرے. اب دوسری ایک دلیل, مگر سرکشوں کو تو اللہ معافی نہیں کرتا. اور دوسری بات, انہوں نے خود اپنے بیان میں کہا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, یہ انہوں نے کہا.
اور پچھلے سال میں نے اسی پہ دلیل کی تھی تو یہ سیخ پا ہو گئے تھے، آج یہ خود اسی کو دلیل بنا رہے ہیں۔ حدیث کا معنی ایک جو منٹ سنیں سے میری بات سنیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی مسلمان ہی اسی وقت ہوتا ہے، آج میں بات پھر دوہرا رہا ہوں، آدمی مسلمان ہی اسی وقت ہوتا ہے جب اس نے نمازیں شروع کر، اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے قرآن یہ کہتا ہے کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز ہے۔ آپ یہاں فتوا دے رہے ہیں کہ بھئی نماز کو ترک کرنے والا آپ نے کافر ہے۔ فتوا حدیث سنائی کہ نہیں سنائی؟ میرے سے آپ نے اس کے ملے، اس اس کا کی معنی ترجمہ سنائیں تشریح لوگوں نہیں کو، کی پبلک جی، کو۔ میں کر رہا ہوں، ایک ایک کافر ہونا، ایک ایک کافروں والے کام کرنا، یہ نماز کو ترک کرنا ایسا ہے جیسے کافروں والا کام کیا۔ جس طرح نبی مکرم سید کونین نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، تو اب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اب اس کو کھڑے ہو کر کہیں کہ تو منافق ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو آپ ایک آدمی نماز چھوڑ رہے ہیں، آپ اس کو وہ کہہ رہے ہیں پھر اس کا مطلب ہے ایک یہ بات یہ ہوگی، ایک نماز چھوڑنا اور ایک نماز نہ پڑھنا، یہ ایک بات اس کو کہہ رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ اچھا اس میں بھی انہوں نے عجیب پالیسی اختیار کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک نماز میرے سے رہ گئی، اس پہ تو یہ کہہ رہے ہیں چل پہلے پڑھ اور پھر دعا کرنا، توبہ کرنا۔ ایک ہے میں نے جان بوجھ کے چھوڑی، ارے بھائی جو میں نے جان بوجھ کے، پلیز بات سنیں، جو میں نے جان بوجھ کے چھوڑی اس کا تو زیادہ حق ہے کہ بھائی تو پہلے پڑھ، کہہ رہے اس کا زیادہ اس کا تو زیادہ ضروری ہے۔ یہ فرق اس لیے میں نے کیا کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو نماز پڑھوائی جن سے نماز چھوٹ گئی۔ ایک مثال بھی آپ حدیث سے دیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کبھی تو نہیں۔ جب صحابہ علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جنہوں نے کبھی کوکب صاحب آپ مجھے امت کے اکابرین میں سے ایک کا فتویٰ، جی بات ختم کرتے ہیں، ایک کا فتویٰ دے دیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ نمازیں معاف ہیں، بس دوسری بات نمازیں معاف ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جو 1 سال بعد اگر مر گیا تو 79 سال کے لیے توبہ کافی۔ ارے جب 79 سال کے لیے توبہ کافی ہے تو باقی کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ انہوں نے اپنی کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کہا، آپ نے غلط سمجھا ہے۔ قریشی صاحب نے خود کہا نہیں کہا، اللہ کا معاملہ ہے، یہ کہا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ نہیں کہا میں نے۔ آپ نے کیا کہا چلتا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ جو آدمی پہلے اس کا، آپ نے کہا نا جی کہ وہ 1 سال کر لے توبہ ہے، نہیں، جتنا اس سے ہوگا، مثلا اس کی عمر ہی نہیں ہے، وہ اپنی نمازوں کو لوٹا رہے، توبہ کر رہے، یا اللہ میری توبہ آج کے بعد، میری بات سنیں، میری توبہ، میں یہی بات کہہ رہا ہوں۔ نہیں کدھر وہ بات کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں چھٹی، ہم کہہ رہے ہیں بھائی وہ توبہ کر کے، توبہ اس بات کی کہ ہمارے ہاں جو جمعۃ الوداع میں 2 یا 4 رکعت قضاء عمری کی توبہ پڑھی جاتی ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ قضا پڑھ لی، یہ اس جرم کی توبہ کی جاتی ہے کہ یا اللہ میرے گناہ کی توبہ، یہ ہو گئی، اب میں اس کو ترک نہیں کروں گا، اور جو پچھلی ان کو لوٹائے، اب وہ لوٹاتے ہوئے مر گیا تو اس کا تو خدا کا معاملہ ہے، آپ کیسے چھٹی دے رہی ہیں؟ یہی حکم زکوٰۃ پہ بھی لگا لیں گے۔ 79 سال کی نمازیں تو اس کے گلے میں رہ گئی نا۔ آپ چھٹی توبہ کیسے جو دے کر، سکتے ہیں؟ یا خدا، اس نے توبہ کی، یا اللہ میں آج کے بعد یہ جرم نہیں کروں گا، میری پچھلی خطائیں معاف فرما، لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو تو نے پیچھے چھوڑی ہیں ان کو پڑھ، جس طرح ایک آدمی، یہ حکم کہاں ہے؟ یہ حکم کہاں ہے؟ یہ اجماعی حکم کہ ہے، جس نے بغاوت کے طور پر نمازیں چھوڑی ہیں ان کو اللہ کے رسول نے پڑھوائی ہوں نمازیں، یہ اچھا مجھے بتائیں کہ قتل خطا ایک آدمی کر رہا ہے، اس کا حکم سخت ہوگا، جو قتل عمد کر رہے ہیں اس کا سخت ہوگا، جو جرم، جس کا سخت کیا ہے؟ جس کا بھی سخت ہو، یہ تو بات ایک نہیں آدمی سے نماز چھوٹی مولانا صاحب، یہ بات اور ایک نے چھوڑی، آپ ذمہ داری لیں نا کہ ہم اہل حدیثوں کے ذمہ ساری امت کی نمازیں، آپ بھی ذمہ داری لیں، 79 سال کی حنفیوں کے ذمہ ہیں، بھائی اگر وہ، ہم نے تو بات ہی نہیں کی 79 سال کی، ہم نے تو یہ کہا کہ وہ مسلسل قیاس ہو رہا ہے اور سمجھتا ہوں کہ اس میں غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں۔ قیاس بھی تو ایک شاخ ہے بات کرنے کی۔ فقہ جعفریہ میں قیاس کو قبول نہیں کیا جاتا، اجتہاد ہوتا ہے، آپ کے اجتہاد ہوتا ہے۔ آج یعنی کہ یہ قیاس کر کے ثابت کرے کہ اہل حدیثوں کی بھی جہاں حدیث موجود نہ ہو وہاں قیاس پہ ہی آتے ہیں، یعنی وہ آ گئے، اس بات پہ آ گئے، یعنی حدیث سے مطلب قیاس پہ آ کے امت کی نمازیں چھڑوا دو، جائز ہے، قیاس پہ آ کے اگر مستحبات ڈاکٹر ثابت کر صاحب دو یہ ناجائز مسئلہ ہے۔ پھر یہ نماز تک نہ رکھیں، یہ قرض پہ بھی رکھیں، قرض پہ بھی، یہ زکوٰۃ پہ بھی رکھیں، اس کو روزے پہ بھی رکھیں، روزے بھی رکھیں، اور جتنی چیزیں ان سب پہ رکھیں، پھر ایک پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ ہوگا ہے
یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں بس جی سارے یہی تو چھٹی ہو چیز گئی. ہے. دیکھیں نا انہیں تو آسانی پیدا کر بات چھیڑی. یعنی میں پیسے یہی کہہ رہا ہوں ان کہ کے اگر پیسے اگر کسی نے مار لیے ہیں قرض کی بات نہیں. تو وہ قرض کیوں نکالا؟ اس کو کیسے نکالا؟ یہ فرض چیزوں پر کر رہے ہیں نا، کہہ رہے فرض پہ. معاف کیجئے گا، شہید کو معاف نہیں ہوتا. دین جو ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ذمہ ہے کہ شہید کو معاف نہیں ہوتا. جی کہہ رہے ہیں قرض معاف ہی نہیں ہوتا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں اگر میرے اوپر قرض ہے اور میں فوت ہو ان گیا کا قرض تو معاف میرے نہیں ہوتا، ترکے خدا سے کا جو میرے فرض ہے ترکے وہ سے معاف معاف ہو ہو گیا. وہ ادا کے یعنی اور وہ حدیث میرا نہیں قرض معاف ہے نہیں کہ ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے قرض معاف نہیں کرے گا. اپنے اگر حقوق اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے اپنے فضل. چاہے تو بس یہی لفظ چاہے تو. آپ کیسے گارنٹی دے رہے ہیں؟ خالصتاً حقوق اللہ ہے. اچھا وہ کہہ رہے تو چاہے اللہ چاہے تو آپ کیسے گارنٹی دے رہے ہیں؟ کہہ رہے میں بھی اللہ کی چاہت پہ چھوڑ رہا ہوں. یہ کہا ہے میں کب اگر اپنے اوپر چھوڑتا تو میں ذمہ داری کہہ رہے میں اللہ کی چاہت پہ چھوڑ رہا ہوں. نہیں ابھی یہ تو ترغیب دے رہے ہیں. جی صاحب عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ترغیب دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت مثالہ ڈال لیں جی جی ذرا تیز سا. باقی دلائل تو آ چکے ہیں، حدیثیں بھی دونوں سائڈ سے آ گئی ہیں، لیکن مجھے وہ ایک مثال جو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص کی 80 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں اور باقی اس کی 3-4 سال عمر رہ گئی ہے، تو اب وہ 80 سال کی نمازیں 3-4 سال میں کیسے ادا کرے گا؟ کوشش کرے گا. تو اب یقیناً ظاہر ہے کہ ان 3-4 سالوں میں 10 سال کی نمازیں بھی نہیں پڑھی جا سکتی، 5 سال کی بھی نہیں پڑھی جا سکتی، بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اس پر ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نیت کے اوپر فیصلہ ہوگا. آپ نیت کریں کہ میں نے ان تمام نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے. اگر اللہ ویسے بھی پاک نے احادیث میں یہ کہ فیصلہ نیتوں پر ہی ہو. جی بالکل، اگر اللہ پاک نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو میں نے ان تمام نمازوں کی قضا کرنی ہے. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے شاید بنی اسرائیل کا کہ وہ صاحب جو 99 قتل کر کے نکلے تھے جس بستی کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں پہ نیت کے اوپر ہی فیصلہ ہوا تھا. تو نیت اگر کر لیں ہاں تو یہی نیت کر لے کہ نیت یا اللہ آج سے یہ بڑا اچھا دن ہے. نہیں یہی نیت کر لے کہ یا اللہ آج سے میں نے نمازیں شروع کر دی، تو مجھے توفیق دے، میں انہیں کبھی نہ چھوڑوں، تیری توفیق سے ثابت قدم رہوں گا. دیکھیں نا اس میں جی اسحاق عالم اسے کیا مسئلہ ہے جو پچھلی اس کے سر پڑی ہوئی ہیں جیسے آپ نے وہ یہ نیت کرے، ان کو کیوں چھوڑے گا؟ وہ یہ نیت کرے کہ میں آج سے تمام قرآنی پڑھنی شروع کروں گا. وہ قرآن شریف کے لیے آتا ہے، پڑھتے ہوئے چلا جائے، فرشتے قبر میں پورا کراتے ہیں. جیسے قاری صاحب فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں وہ نیت خالی کر لے نہیں تب بھی بات نہیں. جیسے قاری صاحب نے فرمایا نا کہ نماز پڑھنے والوں کی 2 قسمیں ہیں. جی ایک وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، دائمی پڑھنے والے لوگ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہیں پڑھنے والے، جنہوں نے عرصہ دراز سے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں. تو اسی طریقے سے یہ بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جرائم بھی 2 طرح کے ہیں. بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کا تدارک، ان کا ازالہ ہو سکتا ہے، اور بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کے ازالہ نہیں ہو سکتا. اب آپ نے جھوٹ بولا، اس کے ازالہ نہیں ہو سکتا، اس پر توبہ ہو سکتی ہے. لیکن کسی کا مال چھینا ہے، اس کے اوپر توبہ بھی ہے، اس کا ازالہ بھی ہے، وہ مال واپسی بھی کرنا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ نکلا کہ نتیجہ یہ ہے کہ معاف نہیں ہوں گی. ان کیا معاف ہے اور احناف کے معاف ہے. ہمارے یہاں یہ اللہ چاہے گا تو ان کا اگر کہنا یہ کہ یہ معاف کر رہے ہیں تو یہ کسی کا نہیں. انہوں نے کہا میں نے اللہ کی چاہت پہ چھوڑا ہے. دیکھیں پھر بات ختم ہی ہو گئی. امام راضی رحمہ اللہ نے یہ اسحاق عالم صاحب کی آواز بڑھائیں ذرا. جی امام راضی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے جی کہ قیامت والے دن ایک ایمان والا آئے گا اور اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہے. وہ وہاں کھڑا رہے گا اور عرض کرے گا یا اللہ مجھے اپنی کوئی نیکی نہیں معلوم، آپ نے مجھے کس بنیاد پہ معاف کیا، بس میں وہ بنیاد، وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں. اللہ پاک فرمائیں گے کہ تمہاری میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ جو یقیناً تمہیں بھی نہیں معلوم. تم رات کو سو رہے تھے، کروٹ بدلتے ہوئے نیند کی حالت میں تمہاری زبان پر لفظ اللہ جاری ہوا تھا. تو اللہ اگر چاہے تو وہ تو ایک لفظ اللہ کہنے پر بھی آپ کو معاف کر دے. جیسے ایک طوائف کی کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو وہ سارے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے اوپر فیصلے ہیں. قاتل کو وہ بتائیں یہ اللہ کے چاہنے پہ ہے، ہمارا قتل کا بدلہ یہ ذہن میں رہے. کہہ رہے ہیں اللہ کے کوکب صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی چاہت پہ چھوڑ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مفتی کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر دی. اور ڈاکٹر صاحب اس نے کہا تھا نا کہ تمہاری توبہ نہیں. مسئلہ یہ کلیئر ہوا اس لیے قتل کہ اللہ کی چاہت پر ہے کہ اللہ معاف کرے تو اس کی مرضی. یہ فیصلہ ہوا. لیکن مفتی جو فتویٰ دے رہا ہے یہ فتویٰ نہیں کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی چاہت پر ہے. بتائے گا
पढ़ेगा पढ़ेगा। वो पढ़ेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं पढ़नी। कि आप उसको 80 साल की नमाजें पढ़वा रहे हो, इसकी दलील अभी तक आपने नहीं दी। हमने तो हदीस से क्यास करके दिया, आपने कोई नहीं दी। आप कोई दलील आप तरावी के लफ्ज पे जब तरावी के लफ्ज तरावी मांगते हो तो इस पे भी लाओ ना। नमाजें पढ़वा रहे हैं। चले भाई, ये तय हो गया कि अहले हदीस अपनी जगह पर दुरुस्त है। वो कह रहे हैं कि जी हमारा ये मौक़िफ़ है। आप ये फरमाते हैं कि उनके नजदीक कोई नहीं है, हमारे नजदीक नहीं, उनके नजदीक इनके पास इस मसले पर आप ये फरमाते हैं कि पढ़ेगा और तौबा भी और अगर अल्लाह चाहेगा तो माफ करेगा, तौबा करेगा, पढ़ेगा, माफ करेगा। और हमारे पास इस पर हदीस है, उससे हमने क्यास किया। बट ठीक है, वक्फा ले लो भाई इस बात पे।